طالب علم اور علماء کرام کے بارے میں آقا علیہ السلام کیا فرماتے غور سے سنیں۔ آپ آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ آقا علیہ السلام کی اس پیاری محفل میں بیٹھے ہیں۔ ملاحظہ کریں، لاکھ تعریف اس خدا کی، اس پروردگار کی جس نے سارے جہان کو بنایا۔ لاکھوں درود، کروڑوں درود مدینے والے آقا پر کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ پیاری بات ملاحظہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ علماء کی اور طالب علم کا قدر کریں، کیونکہ علماء اور طالب علم کا قدر کرنا یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث کا قدر کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طالب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے حصول کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں بھی مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہے۔ اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہیں جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث درہم دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کے میراث علم ہے۔ پس جس نے اسے پایا اسے وارث انبیاء علیہ السلام سے بہت بڑا حصہ مل گیا۔ آج کے دور میں ہندوستان میں لوگ انگلش، ہندی، میتھ پڑھاتے ہیں، لوگ دنیا کے علم کو سکھاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ دنیا کا علم اور دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن لوگ قرآن نہیں پڑھاتے، اپنے بچوں کو صحیح علم نہیں حاصل کرتے، اور پھر ظلم ہوتا تو کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ سنتا نہیں، یا پھر مولا سنتا نہیں، مرشد سنتے نہیں۔ بڑی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور ان ساری چیزوں سے فیض و برکات سے آپ مالا مال ہوں، کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس کے گلے میں آقا علیہ السلام کے نام کا پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں غوثیت کا پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں چشتیت کا پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں قادریت کا پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں تیغیت کا پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں حسنی پٹا ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں دے سکتی۔ فار ایگزامپل ہمارے خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کے بڑے بزرگ ہیں، قابل تعریف ہیں، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ رضوان، جن کی شان یہ ہے کہ جب وہ راجستھان کے سرزمین پر آئے، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہیں تھی، لیکن جن کے پاس بینک بیلنس تھا، دنیا کی طاقت تھی، فوج کی طاقت تھی، بم بارود کی طاقت تھی، ہزاروں فوج تھے ان کے پاس۔ خواجہ غریب نواز کے پاس چند مریدین تھے، لیکن خواجہ غریب نواز کو کوئی ہلا نہ سکا، راجستھان سے کوئی ان کو ڈگمگا نہ سکا، کیونکہ خواجہ غریب نواز کے پاس فوج کی طاقت تو نہیں تھی، خواجہ غریب نواز کے پاس تو بم بارود کی طاقت نہیں تھی، پر خواجہ غریب نواز کے پاس آقا علیہ السلام کی دین کی طاقت تھی، غوثیت کی طاقت تھی۔ خواجہ غریب نواز کے گلے میں عشق رسول کا پٹا ڈلا ہوا تھا، اس لیے انہیں کوئی ہلا نہ سکا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قائد کو فالو کریں، جو آپ کے امام ہیں، جو آپ کے عالم دین ہیں، جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کو اچھے سے فالو کریں، اور
اپنے قائد کا ادب کرے اور فیض و برکات سے مالا مال ہو۔ علماء کی قدر کرنا وارث انبیاء علیہ السلام کا قدر کرنا ہے۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے اور فیض و برکات سے مالا مال ہو، کیونکہ بات تو بہت ساری ہے، وقت کم ہے۔ آگے آئے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔